اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء میں نے قرآن مقدس سورہ احزاب آیت نمبر 59 کو اور اس کے بعد رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند الفاظ کو پڑھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو خواتین اسلام کے تعلق سے انہی دونوں دلیلوں، انہی دونوں نشانیوں کی روشنی میں ہو۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہر چیز کے تعلق سے آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً مجمل نازل کیا، ہر چیز کی وضاحت قرآن مقدس کے اندر نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی وضاحت فرمائی۔ پورا کا پورا دین پوری دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمایا، مردوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے، حقوق الزوجین کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، ہر چیز کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشریح کر کے بتا دی اور دنیا کے تعلق سے ایک پیغام پیش کر دیا۔ تمام انسانیت کے سامنے آپ نے اس بات کو پیش کر دیا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، دنیا کے اندر انسان کو، دنیا کے اندر مردوں کو، دنیا کے اندر عورتوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ یقیناً مردوں کی ذمہ داریاں عورتوں کے بالمقابل الگ ہوا کرتی ہیں اور عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں کے بالمقابل بالکل الگ ہوا کرتی ہیں۔ جو ذمہ داریاں شریعت نے خواتین کو عطا کی وہ ذمہ داریاں بلا شبہ مردوں کو عطا نہیں کی گئی۔ یقیناً ایک عورت ذمہ دار ہوا کرتی ہے، ایک خاتون کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک بڑا ذمہ دار قرار دیا اور قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ عورتوں کے تعلق سے، باقاعدہ خواتین کے تعلق سے سورہ نساء کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور عورتوں کا تذکرہ سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خواتین کے تعلق سے تذکرہ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں شروع کے وقت میں خواتین کے تعلق سے اگر غور و تدبر کیا جائے تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ عورتیں اس دنیا کے اندر رہا کرتی تھیں اور عورتوں کے اوپر پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، عورتوں کے اندر پردہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر یہ حکم آیا اور یہ حکم کس انداز میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا باقاعدہ عورتوں کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے، باقاعدہ عورتوں کو شریف زادی قرار دیتے ہوئے، باقاعدہ عورتوں کے حسن و جمال پر کسی غلط انسان کی نظر نہ پڑے، عورتوں کو ایک اچھا راستہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی کہ عورتوں کی تعلق سے خالص فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ
پردے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور تمام کی تمام مؤمنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر وہ ڈھیلی ڈھالی چادر کو ڈالے رہیں، اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کریں، اپنے اوپر برقعے کو، اپنے اوپر حجاب کو ڈال لیا کریں۔ یعنی کہ عورت ایک پردے کے اندر رکھنے کی چیز ہے، عورت ایک چھپانے کی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں عورتوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا اللہ کی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کا جب حکم آیا، صحابیات پردے کے اندر رہنے لگی، اور پھر اس کے بعد میں ان صحابیات کو جب ذمہ داری دی گئی کہ عورتوں کی، کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی دیکھ ریکھ کرنے والی بن جائیں، لہذا عورتوں نے ایسی دیکھ ریکھ کی کہ اپنے شوہروں کے دلوں کو بھی جیتا، عورتوں نے ایسی خدمت کی، ایسے کارنامے انجام دیے کہ عورتوں نے شوہروں کے دلوں کو جیتنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو متقی بنایا، بچوں کو پرہیزگار بنایا، بچوں کو دین کے راستے کے اوپر کھڑا کیا، بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن دیا، بچوں کو اسلامی تہذیب و ثقافت دی، اور بچوں کو ان عورتوں نے اس راستے کے اوپر لا کر کھڑا کیا کہ دنیا نے دیکھا۔ امام غزالی بھی اگر پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کو امام غزالی کہنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی والدہ ماجدہ کی خدمات بچپن کے اندر تھی۔ اسی طریقے سے شیخ الہند کو اگر دیکھا جائے، اس کے اندر بھی تدبر کرنا پڑے گا کہ وہ شیخ الہند ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی ماں کی ایک پیاری تربیت کو پایا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، دنیا کے اندر ہمیں ایسی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس چیز کے بارے میں واضح کر دیا، ذمہ داریوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر رکھ دیا۔ جہاں پر مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، وہاں پر ماؤں اور بہنوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری اس انداز میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا کے اندر خواتین اسلام نے جب اپنے کاموں کو انجام دیا تو وہ کام یہاں تک پہنچے کہ دنیا میں ان کے کارناموں کو علماء نے، فضلاء نے، دانشوران نے، محققین نے، مجددین نے، محققین نے، مجتہدین نے اپنی کتابوں کے اندر حروف جلی کے ساتھ میں جگہ دی اور ان کے کارناموں کو انجام بھی دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم یافتہ بننے کی طرف بھی ترغیب دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے، کتب کو پڑھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، بدھ کے دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر باقاعدہ عورتیں اکثر آیا کرتی تھیں، اور بدھ کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے بیچ میں وعظ و نصیحت کرتے تھے، علم اور حکمت کی باتوں کو بتاتے تھے، اور عورتوں سے پردے کے بارے میں، عورتوں کو اولاد کی تربیت کے بارے میں، خواتین اسلام کو پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں برابر کہا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اسلام کو قبول کیا تو اس کے پیچھے ایک عورت، ایک خاتون جو رشتے میں ان کی سگی بہن تھی، انہی کا ہاتھ ہے۔ اگر انہوں نے
مار کھانے کے باوجود بھی اپنے بھائی کی تربیت نہ کی ہوتی تو ان کو اسلام کی دولت نہ ملی ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بننے کا شرف حاصل کیا، اور جب جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائے جاتے تھے، آپ کو جب جب تکلیف دی جاتی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شوہر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم ہوا کرتے تھے تو یہی آپ کی اہلیہ اپنے شوہر کو سہارا دیا کرتی تھیں، آپ کو سمجھایا کرتی تھیں اور کہتی تھیں اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بہت زیادہ سمجھ میں بھی آتی تھی۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، اگر دیکھا جائے تو آج دنیا کے اندر خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بڑا اہم مانا گیا ہے، لیکن آج نہیں، خواتین اسلام کے حصول علم کا سلسلہ اس دور کے اندر بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اجتماع کے اندر جو آپ ہر سنیچر کو اس بھوپال کے دور دراز علاقے کے معروف ادارے کے اندر آتی ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد میں آپ جو اجتماع کے اندر بیٹھتی ہیں، آپ جو اپنی نشست کے اندر بیٹھتی ہیں، یہاں پر آپ کا بیٹھنا کسی اجتماع کے اندر آنا ہی نہیں، یہاں پر آپ کا بیٹھنا علماء اکرام کے واعظ اور بیان کو سننا ہی نہیں، بلکہ آپ کو یہاں سے علم ملا کرتا ہے۔ یہاں سے ہر سنیچر کو، ہر ہفتے کو آپ کو روشنی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر علم کو حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے تعلق سے اپنے تمام مردوں کو کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جا کر اپنی اپنی اہلیاؤں کو، اپنی اپنی بیویوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو گھروں میں بتانا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے تو وہ وہاں جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ خواتین اسلام کی خدمت، خواتین اسلام کی عمل کرنے کا معاملہ، خواتین اسلام کی تعلق سے قربانی کا جذبہ کوئی معمولی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خواتین کا سب سے پہلا دنیا کے اندر باقاعدہ مدرسہ، خواتین کا دنیا کے اندر سب سے پہلا باقاعدہ مدرسہ مغرب اقصی کے شہر فاس میں 245 ہجری کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ 245 ہجری میں مغرب اقصی شہر فاس کے اندر اس کو قائم کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر جامعۃ القروئین کے نام سے اس ادارے کو بنایا گیا تھا۔ اس زمانے سے یعنی کہ 245 ہجری سے آج تک وہ مدرسہ قائم ہے، جس کو میری ماں اور بہنوں، ایک عابدہ، ایک زاہدہ، نیک خاتون ام البنین حضرت فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ فہرہ نے تعمیر کروایا تھا، اور اپنی جیب خاص سے اس عورتوں کے، لڑکیوں کے پہلے مدرسے کو قائم کروایا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک سگی بہن مریم بنت عبداللہ فہرہ نے اسی سال یعنی کہ اسی موقع پر یعنی کہ 245 ہجری کے اندر ہی اپنی جیب سے اپنی چیزوں کو بیچ کر
ایک مسجد کو تعمیر کروایا تھا جس کو بعد میں اسی جامعہ کی شاخ قرار دے دیا گیا تھا، آج بھی وہ قائم ہے۔ پوری دنیا کے اندر باقاعدہ طور سے خواتین کے لیے، بنات کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے اس دنیا کی بوند بھر زندگی میں نبھانا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس بات کے اوپر بہت توجہ دینا چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب کسی طرح راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب کسی طرح راضی ہو جائے۔ اولاد باعث نعمت، باعث رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن اولاد کی تربیت اسی وقت ہم اور آپ کر پائیں گے کہ جب ہماری خود اسلامی تربیت ہوگی، جب آپ خود نمازوں کی پابند ہوں گی، جب آپ امور خانہ داری شریعت کی روشنی میں کرتی ہوں گی، جب آپ اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے بچاتی ہوں گی، بچے کے اندر بھی وہی اثر آئے گا۔ جب آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہوں گی، بچوں کے اندر بھی وہی اثر آئے گا۔ آپ کے اندر اگر تہذیب، آپ کے اندر اگر اخلاق موجود ہوگا، بچوں کے اندر بھی وہی آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا، اے میرے کلمے کے پڑھنے والوں، میری بات اگر تمہارے پاس پہنچ جائے، میرا فرمان اگر تمہارے پاس پہنچ جائے، میرے فرمان کے پہنچ جانے کے بعد تم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جانا۔ مردوں کے لیے بھی فرمایا، عورتوں کے لیے بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص میری بات کو سن لے، جو شخص میری بات کو جان لے، یعنی کہ مرد اگر میری کسی بات کو جان لے، عورت اگر میری کسی بات کو جان لے، جاننے کے بعد میں اگر وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، جاننے کے بعد میں اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، جان لینے کے بعد میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف نہ آئے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہے۔ چنانچہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایک زبردست پھول، ایک زبردست چیز کا ایک زبردست حیثیت رکھا کرتی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے گلشن حیات کے پھول کہلائے جاتے ہیں۔ اولاد گھر کی ساری رونق ہوتی ہے۔ اولاد سے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ گھروں کے آنگنوں کی چہل پہل اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ اچھی شہرت اگر ماں باپ کو ملے گی تو اولاد سے، ذلت اگر ملے گی تو اولاد سے۔ اسی لیے فرمایا اولاد کی تم اچھی تربیت کرو۔ اولاد کتنے ہی لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گی، اور یہی اولاد کتنے ہی لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ مال کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور یہی مال و دولت کتنے ہی لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن مقدس میں موجود بھی ہے۔ اسی لیے اولاد کی سب سے پہلے قدر کی جائے۔ جن لوگوں کے پاس دولت ہے، جن لوگوں کے پاس شہرت ہے، اگر ان کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تو ان کے گھروں کے آنگن سونا سان پڑے ہیں۔ اور جن کو اولاد عطا کی گئی، انہوں نے اگر ان کی تربیت، انہوں نے اگر ان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی جگہ ٹاٹا اور بائے بائے کرنا سکھایا، اگر اولاد کو دعا پڑھ کر کھانا کھانا نہیں سکھایا،
اگر اولاد کو کارٹون دیکھنے کا عادی بنایا، اگر اولاد کو مورتیوں والے کھلونے ٹوائز دلا کر گھر کے اندر ان کو کھیلنے کے لیے دیے، تو معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، اولاد کی تربیت اچھی ہو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اولاد کو بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھے، اس انداز میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی ان کی طرف دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا نہیں کی ہے ان لوگوں کو دیکھیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی ہوا کرتی ہے۔ کتنے ماں باپ علماء کرام سے، خود مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کیجئے گا میری اولاد کے لیے۔ کتنے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں کہ اولاد بد زبان ہو گئی اور اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ یقیناً ہم نے اگر ان کی بہتر تربیت کی ہوتی تو ہماری اولاد ہماری قدر کرنے والی بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد سے ماں باپ کا شفقت و محبت کے ساتھ میں پیش آنا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے شفقت و محبت کے ساتھ تو پیش آتے ہی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہی تھے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے فقرے میں وہ اصول بھی بتا دیا، پوری کی پوری امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بھی بتا دیا، اور آپ نے ارشاد بھی فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک درس دے دیا پوری دنیا کے لیے، یہ پیغام دے دیا کہ جو شخص چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ چھوٹوں کا بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور بڑے لوگوں کو بچوں سے شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفقت کرو، محبت کرو۔ ایک اعرابی اقرع بن حابس دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا۔ ایک اعرابی اقرع بن حابس اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آپ کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے، اور حضرت حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، یعنی آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ پیار کر رہے تھے۔ اس اعرابی کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی، اس اعرابی کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ محمد الرسول اللہ بچوں سے پیار کر رہے ہیں، اس کو بڑی خلاف سی معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے کو پیار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس کو پیار کر رہا ہوں۔ اس اعرابی نے جواب دیا، میرے پاس 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں اپنے کسی بھی بچے کو پیار نہیں کیا کرتا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور پھر اس کے بعد نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان دونوں باتوں کا منشا یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ میں شفقت و محبت کی جائے۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسلام میں
تمام کے تمام اصول متعین کر دیے گئے۔ اسلام کے اندر سب کے حقوق کو، سب کی چیزوں کو متعین کر دیا گیا۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی متعین کیے، اولاد کے حقوق بھی متعین کیے، والدین کا حق بھی متعین کیا، بیوی کا حق، شوہر کا حق، پڑوسیوں کا حق اور رشتہ داروں کا حق، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق متعین کر دیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں یہ بڑے زبردست ہیں۔ ہمیں ان حقوق کے اوپر پوری طریقے سے توجہ دینا چاہیے، ہمیں ان حقوق کے اوپر پوری طریقے سے دھیان دینا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مرد بھی ایمان والے، عورتیں بھی ایمان والی، دونوں کو شامل کرتے ہوئے رب سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، برباد کر کے تم کو رکھ دے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب و احترام سے کہوں گا، آج سرزمین بھوپال پر مجھے 30 اگست 2014 کو جو یہ خطاب آپ کے جلسے کے اندر کرنے کا موقع ملا، میں کہنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے آخر میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی ہو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس اقرأهم واتقاهم للہ عز وجل وآمرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر واوصلهم للرحم، رواہ ابو داؤد۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہتر مرد اور بہتر عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میں آج کے اس اپنے خطاب سے درخواست کروں گا کہ بہتر خاتون بنا جائے۔ میں درخواست کروں گا کہ غیبت، چغلی، بد اخلاقی سے بچا جائے، رشتے ناتوں کو بالکل نہ توڑا جائے، دین کی باتوں کو سن کر ان کو ایکسپٹ کیا جائے، دل کے اندر رکھا جائے، اپنے لباس کو مائیں اور بہنیں اسلامی بنائیں۔ آج اس تربیت گاہ، آج اس ادارے، آج اس جگہ سے آپ کو جو علم و عرفان کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، آج جو آپ کو یہاں سے دین کی باتیں مل رہی ہیں، اللہ اس ادارے کے ذمہ داران کو، اس ادارے کے تمام اساتذہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے تمام طلبہ کو پروردگار عالم دین کا داعی اور مبلغ بنائے۔ لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اجتماع کا، جلسے کا، خواتین کے کا پروگرام
کسی کے گھر وغیرہ میں ہوگا، لیکن یہاں پر جب میں پہنچا تو مدرسہ زینت القرآن عارف نگر کے اندر خواتین کے اس نظام اور اس طریقے کو دیکھا تو بے انتہا مسرت ہوئی۔ میں درخواست کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی بصیرت دے دی، ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس دے دیا، اب اس قرآن کو اپنے اندر ڈھال لیا جائے، نیک کاموں کو کر لیا جائے، تاکہ آخرت میں دشواری کا سامنا نہ ہو اور آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز، بہترین فرمے کے اندر ڈھال کر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر اس کے بعد میں ہم انسان کو ارذل عمر کی طرف پہنچا دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے مردو، اے عورتوں، میرے دربار میں جب تم آؤ گے، میرے دربار میں جب تم مرنے کے بعد آؤ گے، میرے یہاں پر جب حساب و کتاب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے تو وہاں پر کیا تمہارے کام آئے گا؟ ارشاد فرمایا سورہ 3 کے اندر کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، یعنی کہ مگر وہ مرد اور عورت، مگر وہ مرد حضرات اور وہ مرد اور وہ عورتیں، وہ خواتین اسلام کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو کیا، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کے اندر ہر چیز داخل ہے، ہر چیز داخل ہے۔ اسی لیے تو میں نے وہ حدیث تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو اور عورتوں کو پسند فرمایا کہ جن کے دلوں میں قرآن مقدس کا احترام ہے، جو مرد اور عورت حضرات، جو مرد حضرات اور خواتین اسلام قرآن مقدس کو دل و جان سے چاہتے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے وہ بھی محبوب ہیں۔ آمرہم بالمعروف، جو اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو حکم دیا کرتی ہیں، وہ بھی اللہ کی محبوب ہیں۔ انہاہم عن المنکر، جو مرد اور جو عورتیں حضرات دوسروں کو اپنے اپنے طور طریقے سے منکر سے روکا کرتی ہیں، وہ بھی اللہ کے قریبی اور پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ، آخری کام بتایا، پانچواں کام اس حدیث کے اندر بتایا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بہن سے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کرتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھرڈ پارٹی بن کر پہنچو، تیسرے بن کر پہنچو اور دونوں کی باتوں کو سنو اور دونوں میں ایکا کرا دو۔ آج ذرا سی بات پر آنا جانا بند ہو جاتا ہے، آج ذرا سی باتوں پر بول چال بند کر دی جاتی ہے، حسد کا کرنا، بغض کا کرنا، کینے اور کپٹ کا کرنا ہمارے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث
لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق کو مت کرو، رشتے ناتوں کو مت کاٹو، یعنی کہ آپس میں بول چال کو بند نہ کرو، ولا تدابروا، آپس میں دوریوں کو اختیار مت کرو۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد بھی کسی سے نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض بھی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد نے فرمایا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ، میری ماں اور بہنوں عذاب قبر سے ڈرنے والی بن جاؤ، میری ماں اور بہنوں نمازوں کی پابندی کرنے والی بن جاؤ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ آج ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنے دن کا وقت، کتنے دن کی مہلت دی ہوئی ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں تمام نعمتوں کو دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں دنیا کے اندر تمام آرام کی چیزوں کو دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ۔ ہمیں دنیا میں بیماریوں کو دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ۔ اور مرنے، موت کا دینے والا، موت کو دینے کے پاس اپنی طرف بلانے والا، قرآن مقدس سورہ غاشیہ آیت نمبر 25 اور 26 کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پلٹ کر تو ہم سب کو اپنے دربار میں جانا ہے۔ میری ماں، وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمارے پاس موت آ جائے گی، وہ وقت بہت قریب ہے کہ مرد حضرات ہمیں ایک چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے کر جائیں گے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمارے نام سے ہمارے لیے ہمارا اعلان ہوگا، لوگوں کو خبر دی جائے گی کہ فلاں کی بیوی اور فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب خبر دی جائے گی کہ اتنے بجے فلاں کی ماں، فلاں کی بیوی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میری ماں، قبر کے اندر سارے کے سارے لوگ قبر تک سارے کے سارے لوگ جائیں گے اور 2-3 آدمی ہمیں قبر کے اندر اتار کر چلے آئیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جب تمہیں لٹا دیا جائے گا، اوپر سے پٹروں کو یا پتھر کی سل کو لگا دیا جائے گا۔ قبر کو بند کرنے کے بعد جب سارے کے سارے لوگ واپس آ جایا کرتے ہیں، میری ماں، میری بہنوں، میں صرف یہ حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے لباس اسلامی ہو جائیں، ہمارے برقعے اسلامی بن جائیں، ہمارا روڈوں کے اوپر آنا جانا غیر ضروری نہ ہو، ہماری طرف سے شوہر کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، آپ بد اخلاق اسلامی خاتون نہ بن پاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں، نیک عمل جو کرے گا اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبر کے اندر لٹا کر چلے آیا کرتے ہو، قبر کو بند کر دیا کرتے ہو، قبر کے اندر لٹا کر جب تم کفن میں لپیٹ کر چلے آیا کرتے ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا یأتیہ ملکان، 2 فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں، فیجلسانہ، اور آنے کے بعد اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ دونوں کے دونوں، تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 فرشتے ہوتے ہیں، فیقولان، وہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں من ربک،
بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے. یہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا ہوگا، جس نے نیک کاموں کو کیا ہوگا، جو سنتوں کے مطابق، جو شریعت کے مطابق، جو نیک کاموں کو کرتے کرتے، جو نیک کاموں کو کرتے کرتے، روزوں کا خیال رکھتے رکھتے، نمازوں کی پابندی کرتے کرتے، صدقہ خیر خیرات کرتے کرتے، نیک کاموں کو کرتے کرتے جتنے اپنے وقت کو گزارا ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک مرد اور نیک خاتون قبر کے اندر فرشتوں کو فوراً جواب دیں گے کہ ربی اللہ، ارے میرا رب تو اللہ ہے. وہ فوراً جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. فرشتوں کو فوراً جواب دے دیا جائے گا کہ نبی محمد الرسول اللہ، کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ آواز کیسی ہو رہی ہے؟ بولو 15 منٹ کے بعد. تو قبر کا معاملہ جب ہمارے اوپر آسان ہو جائے گا میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر پہلی منزل ہے. یہاں پر اگر ہم نکل گئے، یہاں سے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آگے بھی ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. یہاں سے اگر ہم نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو آگے بھی آسانی ہوگی، قیامت کے دن بھی آسانی ہوگی، حتیٰ کہ سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں جائے. آپ نے برابر کوشش کی عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرو. آپ نے برابر کہا کہ عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرو. آپ نے برابر کہا فتنوں سے بچنے کی دعا کرو. آپ نے برابر بولا مہلک بیماریوں سے بچنے کی دعا کرو. آپ نے برابر بولا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت میں جنت ہے، اطاعت میں دنیا میں برکت ہے، اطاعت میں عالم برزخ میں سلامتی ملے گی، اطاعت میں روز قیامت جزا اور سزا والے دن بھی سلامتی ملے گی. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ماں اور بہنوں، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں دنیا کی زندگی ہمارے اور آپ کے پاس بہت تھوڑی ہے. کسی کی عمر ہو چکی ہے 40، کسی کی عمر ہو چکی ہے 30، کسی بہن کی عمر ہو چکی ہے 60. کتنا وقت بچا دنیا میں اور کتنا کون زندہ رہے گا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. موت کسی بھی بہانے سے ہمارے اور آپ کے پاس آ جاتی ہے اور موت کو آگے پیچھے کرنے کا سسٹم ہے ہی نہیں. موت کب آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارا وقت مکمل ہو جائے گا، اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا، وقت مقررہ پر موت آ جائے گی، بچے بھی روئیں گے، شوہر بھی روئے گا، رشتہ دار بھی روئیں گے، لیکن دنیا میں پیدائش کا اور موتوں کا سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا قیامت تک. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. اس دنیا کے اندر نیک اعمال، نیک کام، نیک راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر ہفتے کو اس جلسے میں، اس ادارے میں، اس اجتماع کے اندر آتی ہو، اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ اجتماع کے اندر مجھے اکیلے نہیں جانا بلکہ اوروں کو بھی لے کر جانا ہے. اجتماع کے اندر آؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نہ آؤ، کیونکہ وہ آپ کو دین کی باتیں سننے میں پریشان کر سکتے ہیں. شیطان آپ ان بچوں کے ذریعے سے آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے.
جب آپ یہاں پر آؤ تو اس ارادے کو لے کر آؤ کہ جو کچھ بھی سنیں گے اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل بھی کریں گے. دنیا کے اندر نیک عملوں کو کیا جائے، بہتر راستے کو اختیار کیا جائے، اور یہاں پر جو سنا جائے اس پر عمل کیا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، کیا یار، اللہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر ایک موقع پر تمام کے تمام لوگ موجود تھے آپ کے پاس. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ہمارے بیچ میں باتوں کو بیان کر رہے تھے. ہم لوگ آپ کی باتوں کو اتنے دھیان سے سن رہے تھے کہ جیسے کہ کأنما علی رؤوسنا الطیر، ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں. اور ما یتکلم منا متکلم، ہم میں سے کوئی کسی سے کلام، ہم میں سے کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا تھا. اذ جاءہ ناس، اچانک کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں صحابہ کرام کے ساتھ میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا، بال ان کے میلے تھے، کپڑے ان کے میلے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ ان کو دیکھا بھی گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات چیت کو، اپنے بیان کو، اپنی گفتگو کو مختصر کیا، اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کے حال چال خیر خیریت پوچھی. انہوں نے اس کا جواب دیا. المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے، ان لوگوں سے جب اصل مدعا جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم آپ سے صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عملوں میں بہتر عمل کون سا پسند ہے؟ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے حسن اور حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جواب دیا. قال احسنهم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے آپ نے فرمایا قال احسنهم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا انداز گفتگو اچھا ہوگا، جس کی بات چیت کے اندر بشاشت ہوگی، جس کے بات کرنے میں نرمی ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو اخلاق سب سے زیادہ پسند ہے. میری ماں اور بہنوں، میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور گزارش کروں گا، پردے کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کا.